گھر کا سودا ایک قصہ۔ ایک بوڑھا تھا جو گاؤں کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے بڑا عالیشان گھر بنایا ہوا تھا اور گھر کی چاروں طرف سبز سبز کلر کے درخت اور سبز سبز کلر کی زمین تھی۔ تو اس کا گھر نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا۔ وہ لڑکا نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی کہ اس کے چال چلن بالکل لڑکیوں کی طرح ہی تھے۔ تو سب گاؤں کے لوگ انہیں تینوں بہنیں کہتے کہ تم تینوں لگتے ہی بہنیں ہو، تم میں لڑکوں جیسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، وہ تینوں جوان ہوئے، نہ وہ کسی کی بات کو سنتے نہ سمجھتے۔ وہ تینوں تمام گاؤں والوں سے بہت مختلف تھے، اپنی ہی زندگی میں مست تھے، کسی کی کچھ نہ سنتے، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہ سنتے، اس کو بڑا ذلیل کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے باپ کی طبیعت بڑی ہی خراب ہو گئی۔ جب کچھ کرنے کا وقت آیا تو وہ تینوں پیچھے کھڑے ہو گئے اپنے باپ کو تنہا چھوڑ کر۔ اس کا باپ بہت ہی زیادہ دکھ اور صدمے میں چلا گیا کہ میں نے تینوں کی کس طرح پرورش کی، مگر تینوں میں سے کسی نے بھی میرے دل کو نہ رکھا۔ تو تینوں اس گاؤں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ گاؤں والے ان تینوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ تینوں بالکل ہی پاگل تھے۔ وہ کپڑوں کے لحاظ سے ہو یا بولنے کے لحاظ سے ہو، سب سے مختلف تھے۔ اس کی بیٹی ایسے کپڑے پہنتی کہ اس کا بدن ڈھکا نہ ہوتا، اور اس کا وہ بیٹا ایسے بات چیت کرتا کہ جیسے وہ لڑکی ہی ہو، اور اس کی وہ تیسری بیٹی، وہ تو بالکل پاگلوں کی سردار، ہر وقت اپنے کاندھے پر 2 الگ الگ مٹی کے برتن اٹھائے ہوئے ہوتی۔ تو تینوں اس کی نظروں میں گر گئے اور اس نے اپنی اولاد کو بھی کہہ ڈالا کہ تم تینوں میرے لیے مر چکے ہو۔ تو باپ کے گزر جانے کے بعد وہ تینوں واپس آئے کہ اس گھر کا بٹوارا کر سکے۔ تب اس لڑکے نے جب ان کو اس گھر کی وصیت پڑھ کے سنائی تو تینوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ اس گھر کا اصل حقدار وہ ہے جس نے مشکل وقت میں میرا خیال رکھا، یعنی کہ وہی لڑکا جو اس وصیت کو پڑھ رہا تھا۔ تو ان تینوں کے ہاتھ خالی کے خالی، اور گاؤں والوں نے ان تینوں کو دھکے مار کے اس گاؤں سے نکال ڈالا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔